اس لیے ایسا نہیں چاہتے تھے۔ ہماری تو دلی خواہش تھی کہ ہماری پیاری بہن نومیہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ نومیہ کو بھی پڑھنے لکھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور ہماری بھی دلی تمنا یہی تھی کہ اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے۔ ابا تو صبح سویرے ناشتے کے بعد دکان چلے جاتے اور راحیل بھائی تلاش روزگار میں۔ ان کے جاتے ہی میں اور نومیہ پڑھنے روانہ ہو جاتے۔ کبھی میں گھر میں رک جاتا تو کبھی راحیل رک جاتا۔ جو بھی گھر میں رہتا اسے دوپہر کا کھانا بھی تیار کرنا پڑتا۔ اسی طرح بے حد مشکل حالات میں جیسے تیسے گھر کی گاڑی چلتی رہی۔ آخرکار راحیل بھائی کی جان توڑ اور انتھک کوششیں رنگ لائیں اور انہیں اپنے کالج کی ایک کلاس فیلو کے والد کی سفارش پر ایک انگلش پرائمری اسکول میں کلرکی مل گئی۔ کچھ عرصے بعد نومیہ نے میٹرک کے امتحانات میں بڑی نمایاں کامیابی حاصل کی۔ وہ پورے ضلع میں دوسری پوزیشن پر رہی تھی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ ہم سب کو بے پایہ مسرت حاصل ہوئی تھی۔ راحیل بھائی چونکہ ملازمت کرنے لگے تھے اس لیے ابا کے کندھوں کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ گھر میں اب پہلے سے تنگ دستی نہ رہی تھی بلکہ اس اضافی آمدنی سے بہت سی مشکلات سے رہائی مل گئی تھی۔ نومیہ کی شاندار کامیابی کے بعد ہم نے اسے کالج میں ایڈمیشن دلانا چاہا مگر ابا نے کہا بس اب نومیہ اور نہیں پڑھے گی، اب اسے گھر کی طرف توجہ دینی چاہیے، اسے اس بارے میں سوچنا چاہیے، پھر بے شک پرائیویٹ تعلیم جاری رکھے۔ ابا نے تو فیصلہ سنا دیا لیکن ہمیں ان کے فیصلے سے اختلافات تھا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ پرائیویٹ تعلیم حاصل کر کے نومیہ اپنی خواہش کے مطابق کبھی ڈاکٹر نہ بن سکے گی۔ ہم نے ابا سے درخواست کی کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ ابا اس پر راضی تو نہیں ہو رہے تھے مگر ہماری ضد اور کچھ گھریلو حالات کی بنا پر ابا نے راحیل سے کہا ٹھیک ہے راحیل، اگر تم یہی چاہتے ہو کہ نومیہ اپنی تعلیم جاری رکھے تو پھر تمہیں شادی کرنا ہوگی۔ ابا کی اس بات پر ہم بے حد حیران ہوئے۔ راحیل نے ابا سے پوچھا مگر ابا، نومیہ کی تعلیم کی میری شادی سے کیا تعلق؟ اس لیے راحیل بیٹے کہ کوئی گھر بسانے سنبھالنے والی بھی ہونی چاہیے، اس کے بغیر کوئی بھی چارہ نہیں۔ آخر راحیل بھائی نومیہ کے مستقبل کی خاطر یہ شرط پوری کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ پھر ابا نے تھوڑی سی کوشش کے بعد راحیل کی شادی ایک انتہائی غریب گھرانے کی یتیم لڑکی کی عقیلہ سے طے کر دی۔ عقیلہ بھابھی دلہن بن کر ہمارے گھر آئیں۔ وہ بڑی سگڑ اور سلیقہ شعار تھیں، اس لیے بہت اچھی بہو، بیوی اور بھابھی ثابت ہوئیں۔ مڈل پاس تھی، عمر بھی بہت کم تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے گھر کو بڑے سلیقے سے سنبھال لیا۔ شاید یتیمی اور غریبی نے انہیں اس چھوٹی سی عمر میں یہ سب کچھ سکھا دیا تھا۔ ہم اس نوعمر لڑکی کے حوصلے اور ہمت پر حیران رہ جاتے، جس سب کا ہر طرح خیال رکھنے کے علاوہ گھر کی صفائی ستھرائی کا بھی بہت شوق تھا۔